نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ سبا سے تلاوت کا آغاز کیا ہے اور یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 34 نمبر پر ہے، 22ویں پارے میں ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ 58 نمبر پر ہے، نسبت کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی 6 رکوع 54 آیات بینات ہیں۔ سبا ایک ملک کا نام ہے۔ آیہ مبارکہ 15 میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سبا رکھا گیا۔ آخرت اس سورہ مبارکہ کا اہم مضمون جو ہے وہ ہے شکر خداوندی۔ مشرکین اور منکرین آخرت طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ انسان تو مر کر مٹی مل جائے گا، جو مر گیا مٹی ہو گیا، اس کے ساتھ دوبارہ کا کیا سلسلہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان مر کر مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے؟ یہ تو صرف خام خیالی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا پورا انسان مٹی ہو کے پھر دوبارہ ایسا ہو جائے۔ دوسرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، قرآن کو کہتے تھے یہ جادوئی کتاب ہے، قیامت کب آئے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بے شمار اعتراضات کی وجہ سے وہ مال و دولت اور خوشحالی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 2 رویوں میں یعنی شاکر اور کافر کو بیان کر کے ان کی مثال دی کہ شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ آج آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے شکر کیا ہے وہ کہاں پہ ہیں، جو ناشکری کرتے کہاں پہ؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر میں تجھے اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تو ناشکری کرے گا تو پھر یاد رکھ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے ہم نے سورہ فاطر پڑھی ہے جی، ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 35 نمبر سورہ مبارکہ ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 43 نمبر پر ہے، 5 رکوع ہے، 45 آیات بینات ہیں اور نسبت کے لحاظ سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ فاطر کا معنی ہے پہلی بار پیدا کرنے والا، بالکل بگننگ سے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو فاطر کا نام دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانی نظروں کو ان تکوینی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حصی اور واضح دلائل دیے گئے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دلیلیں دی ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا مردہ زمین کو اللہ بارش سے زندہ نہیں کرتا؟ مردہ زمین ہوتی ہے، پانی ڈالتے ہیں وہ زندہ ہو جاتی، بارش ہوتی زندہ ہو جاتی۔ جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ بھئی ماں کے پیٹ میں دیکھو نا جی، ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو جو ایک قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ میں ایمان اور ہدایت، کفر و ضلالت کے درمیان بھی حصی مثالوں کے ذریعے فرق کر کے ارشاد فرمایا ہے، اور کہ ارشاد فرمایا کیا آنکھوں والا اور اندھا ایک برابر ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ ایک برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا ایک برابر ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں ایک برابر ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کافر اور مومن ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والے کی شان اپنی ہے حضرت جی، ایمان اللہ اکبر، اس سے بڑی کائنات کی نعمت ہی کوئی نہیں ہے جی، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ہم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ یاسین شریف
ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 36 نمبر پر ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 41 نمبر پر ہے، 5 اس کے رکوع ہیں اور 83 آیات بینات ہیں۔ نسبت کے لحاظ سے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا 2 حروف یا سین، ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، 2 حروف سے، یا ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا اور سین سے ہوتی ہے، اسی بنا پر بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین ایک جلالی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، طاقت اور اختیار کو بیان کرتے ہوئے توحید، آخرت اور قرآن اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حبیب نجار کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 45 مرتبہ صیغہ جمع متکلم کا استعمال کیا ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ اس سورہ مبارکہ میں 45 مرتبہ استعمال ہو۔ ہم نے یہ کیا، ہم آئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے، یہ جلالت کی نشانی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے، یعنی ہم نے کیا، ہم نے وہ کیا۔ اسی طرح حبیب نجار کے قصے کے ضمن میں سچے جنتی مومن کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ عام طور پر لوگ اس سورہ مبارکہ کو محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو شخص اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک مرعوب کن جلالی ماحول میں موجود پاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ سے غیر اللہ کا بھوت اتر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر اگلی آیا اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکون کی صفات کی تلاوت و سماعت سے بلندیوں کو چھو لیتا ہے، اور آخری ٹکڑے الیہ ترجعون کو پڑھ کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس کی احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل آئے ہیں، میں چند عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی 1 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہے، ان سے روایت ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجت دینی ہو یا دنیاوی، اخروی ہو یا مطلقاً، تمام ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ پھر حضرت معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے لیے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، اس لیے فرمایا پس اپنے مردوں کے لیے یاسین شریف پڑھا کرو، اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ یہاں میں عرض کر دوں، جہاں پر بھی گناہوں کا ذکر آتا ہے نا جی، وہاں پر گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یہ ہمارے علماء نے کہا ہے، ان کا احترام بھی ہماری سر آنکھوں پر، لیکن میرا اپنا ایک سوچ ہے، وہ کریم ہے، وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے نا پھر چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہاں پر کرم کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے کرم کی بات ہو رہی ہے، اور جب اللہ کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر بھائی چھوٹا بڑا کوئی نہیں دیکھتا، پھر صغیرہ کبیرہ نہیں دیکھتا، پھر سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرما دے گا، اس کی بخشش ہو گئی، رات کو جو پڑھ کے سوئے گا اس کی بخشش ہو۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ دخان پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، ایک آدھی اور روایت سماعت فرما لیں۔ حضرت قرآن مجید میں ایک روایت ہے، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، سعید ابن منصور نے حسان بن عطیہ سے یہ روایت کی
کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے. خوب سن لو، وہ صورت یاسین ہے. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرات کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا. جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یا طٰہٰ اور یاسین نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ رکھیں گے یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو زبانیں یا دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گی. کوشش کریں زندگی میں کم از کم سورہ یاسین تلاوت یاد کر لیں، پڑھتے چلتے. اگر تو یاد ہو گئی تو سبحان اللہ، فضیلتیں. اگر یاد نہ ہوئی، کوشش کرتے ہوئے اگر فوت ہو گئے نا تو آپ کل قیامت والے دن طلباء کے اندر اٹھائے جائیں گے اور قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی، یہ پڑھتا ہوا مرا تھا، اس کا پورا نہیں ہوا، چلو اس کو پوری کراؤ. ہاں جی، وہاں پر بھی برکتیں، یہاں پر بھی برکتیں، اور اگر نامکمل ہوا پھر بھی برکتیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھ کر عمل کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.